مفتی رشید احمد خورشید صاحب کے بیانات یوٹیوب پہ سننے کے لیے youtube.com/مفتی رشید آفیشیل پر کلک کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والے نئے بیانات آپ کو بر وقت مل سکیں۔ پیدا کیا، پھر پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو ان ساری چیزوں کا علم بھی ہے، ان کی نفسیات کا بھی علم ہے، اس کی فطرت کا بھی علم ہے، اس کی ضروریات کا بھی علم ہے، اس کی خواہشات کا بھی علم ہے۔ اب ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ کوئی سسٹم، کوئی فیملی سسٹم، کوئی خاندانی نظام انسان کو دیں گے، ظاہر ہے کہ وہ ایک خاندانی نظام، وہ ایک کامیاب نظام ہوگا، وہ ایک سکسیسفل لائف وہ گزار سکے گا، کامیاب زندگی ایسا شخص گزار سکے گا اگر وہ ان چیزوں کو، ان تعلیمات کو، ان ہدایات اور ان انسٹرکشنز کو فالو کرے جو اس دنیا کے خالق اور مالک اور رازق کی طرف سے انسان کو دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ اور یہ جو فیملی سسٹم ہمیں اللہ نے دیا، وہ ہمیں اللہ نے اسلام کی شکل میں دیا۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ اللہ نے ہمیں ایک ضابطہ حیات دے دیا۔ اسلام کا آپ جو بھی شعبہ اٹھا لیں، اخلاقیات کا شعبہ اٹھا لیں، اقتصادیات کا شعبہ اٹھا لیں، فیملی سسٹم دیکھ لیں، عبادات کا سسٹم دیکھ لیں، اسلام نے ہمیں ہر چیز میں ایک بیلنس سسٹم، ایک معتدل سسٹم دیا ہے کہ جس میں کوئی افراد، کوئی تفریط نہیں ہے، کوئی ایکسٹریم نہیں ہے اس میں کہ آپ یا تو اس انتہا پہ چلے جائیں یا اس انتہا پہ چلے جائیں۔ ایک اعتدال کا مذہب ہے۔ دیکھیں اسلام، مثال کے طور پر ہم اگر یہ دیکھیں کہ ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم ملازمت کرتے ہیں، ہم پیسے کماتے ہیں، تو ایک ایکسٹریم یہ ہو سکتی تھی کہ اسلام یہ کہتا کہ آپ نے پیسے کمانے ہی نہیں ہیں، آپ پیسے جمع کر ہی نہیں سکتے، آپ پیسے کو سیو کر ہی نہیں سکتے۔ اور ایک انتہا یہ ہو سکتی تھی کہ اسلام یہ کہتا کہ بھئی آپ بس پیسے ہی کماتے رہو، پیسے ہی جمع کرتے رہو۔ اسلام نے نہ تو اس انتہا کو اختیار کیا نہ اس انتہا کو اختیار کیا۔ اسلام نے ہمیں ایک طریقہ کار دیا کہ بھئی حلال حرام کا ایک کانسیپٹ ہے، جائز ناجائز کا ایک کانسیپٹ ہے کہ حلال طریقے سے کماؤ، حرام طریقے سے نہ کماؤ۔ اسلام نے ہمیں بتایا کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ ہوا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے ہمیں کچھ باؤنڈریز، کچھ حدود بتائیں کہ آپ پیسہ کمائیں، آپ اپنے لیے روزی کمائیں، آپ اپنے بچوں کے لیے روزی کمائیں، لیکن اسلام نے جو ہمیں پرسنل لائف، جو ہماری فیملی لائف، جو ہماری سوشل لائف، جو ہماری اور زندگی کے مختلف پہلو یا اسپیکٹس ہیں، ان کے بارے میں بتایا کہ آپ کاروبار کریں لیکن اس سے آپ کی فیملی لائف متاثر نہ ہو۔ آپ پیسے کمائیں حلال طریقے سے لیکن اس سے آپ کی سوشل لائف متاثر نہ ہو۔ آپ پیسے کمائیں حلال طریقے سے لیکن اس سے آپ کی اپنی انفرادی پرسنل جو آپ کی پرائیویٹ زندگی ہے، نجی زندگی، وہ متاثر نہ ہو۔ ایون کہ جب ہم عبادات کی بات کرتے ہیں، اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی شخص پوری رات کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھتا رہے۔ اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی شخص ساری زندگی روزے رکھتا رہے اور اس میں کوئی افطاری وہ نہ کرے، یا وہ یہ کہے کہ میں نے ساری زندگی روزے رکھنے اور کوئی دن میں نے ایسا نہیں گزارنا جس میں میرا روزہ نہ ہو۔ اسلام اس کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے نہیں دیتا کہ اس سے آپ کی صحت متاثر ہوگی، آپ کا جسم متاثر ہوگا، آپ کی باڈی متاثر ہوگی، اسی سے آپ کی فیملی متاثر ہوگی، اسی سے آپ کی سوشل لائف متاثر ہوگی۔ اس کا مطلب یہ کہ اسلام نے ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں جہاں بھی جو حکم دیا ہے اس میں ان سارے پہلوؤں کا احاطہ بھی کیا ہوا ہے۔ اگر ہم فیملی لائف کو لے لیں کہ آپ نے زندگی والدین کے ساتھ کیسے گزارنی ہے، اولاد کے ساتھ کیسے گزارنی ہے، بیوی کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے، بیوی کو شوہر کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اب یا تو یہ ہوتا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھائی کوئی اصول ضابطہ نہیں ہے، نہ اولاد نے والدین کی خدمت کرنی ہے، نہ والدین نے اولاد کی تربیت کرنی ہے، کچھ نہیں کرنا، بس ہر آدمی اپنی اپنی زندگی گزارے۔ یہ ایک ایکسٹریم تھی۔ دوسری ایکسٹریم یہ تھی کہ یہ کہا جاتا، دوسری انتہائی یہ تھی کہ یہ کہا جاتا کہ بھائی اولاد نے ہر حال میں ماں باپ کی بات ماننی ہے، بیوی نے ہر حال میں شوہر کی بات ماننی ہے، چاہے جائز ہو ناجائز ہو، حلال ہو حرام ہو، ٹھیک ہو غلط ہو، اس سے کوئی کنسرن نہیں۔ بیوی نے ہر بات شوہر کی ماننی ہے، اولاد نے ہر بات والدین کی ماننی ہے۔ قرآن نے اس کو بھی ڈینائی کیا، اس کا بھی انکار کیا، اور یہ کہا کہ اگر ماں باپ نافرمانی کا، شرک کا حکم دے تو ان کی بات نہ مانیں۔ شوہر اگر کسی غلط اور ناجائز کام کا حکم دے اس کو نہ مانے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اگر اللہ کی نافرمانی کا کوئی حکم
کسی مخلوق کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، والد کی طرف سے، کسی بڑے کی طرف سے، چھوٹے کی طرف سے دیا جا رہا ہے اور وہ حکم اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، اس کو ماننا جائز نہیں ہے۔ اس میں بھی اللہ نے ایک بیلنس سسٹم ہمیں دے دیا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان ہر جگہ افراط اور تفرید سے اور کسی بھی چیز میں بہت زیادہ ایکسٹریم پر جانے سے وہ بچ جائے گا اور اس کی زندگی پرسکون ہوگی۔ دیکھیں، انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد ہوتا ہے کہ وہ ایک پرسکون زندگی گزار سکے، ٹینشن فری اور ڈپریشن فری زندگی وہ گزار سکے، ایک پرسکون، اس کے دل کو سکون حاصل ہو، اس کے دل کو چین اور قرار اور اطمینان حاصل ہو۔ یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔